ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل کے سی ای او بھی ہیں اور فرسٹ ڈے سے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ساتھ ہیں. تقریباً 17 سال کم و بیش آپ کے ساتھ مدنی چینل کو ہو گئے، اور آپ جو یہ رونقیں دیکھتے ہیں یہ اس میں ان کا بڑا اچھا کردار ہے. قبلہ مولانا اسد عطاری مدنی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اسد بھائی، آپ یہ بتائیے کہ ویسے اسد کا مطلب کیا ہے؟ اسد کیا کسے کہتے ہیں؟ آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ یہ پتا ہے آپ کو؟ نام تو والد صاحب نے ہی رکھا تھا، اچھا جو بتایا گیا مجھے. اچھا، اور اس کا لفظی معنی شیر ہے. شیر، واہ. تو یہ جو آپ کے بچپن کے حوالے سے جیسے آپ کو یہ بتایا گیا کہ والد صاحب نے نام رکھا، تو اور بھی کچھ بچپن کی یادیں ہیں آپ کے پاس کہ کیا کیا کچھ خاص، اسپیشلی رمضان اور بچپن آپ کا کیسا ہوتا تھا؟ روزے کب سے رکھنا شروع کیے؟ اصل میں ایک اچھی بات یہ ہے میرے ساتھ کہ الحمدللہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دعوت اسلامی کا ماحول تھا. والد صاحب 1981-82 میں ماحول میں آ گئے تھے. اچھا، اور یعنی بالکل شروع میں بالکل شروع میں ہی آ گئے تھے. دعوت اسلامی 81 81 82؟ جی. تو میری پیدائش 82 کی ہے، تو یوں سمجھیے کہ جب 4-5 سال میں بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو یوں سمجھیے 85-86 میں تو آپ وہیں دعوت سے؟ اسلامی کا ماحول تھا گھر میں. تو رمضان میں یہی جیسا ایک دینی ماحول ہوتا ہے گھروں کے اندر، شروع سے روزے رکھنے کا جذبہ یقیناً گھر سے ملا، دعوت اسلامی کے ماحول سے ملا. اور چونکہ والد صاحب پاکستان ایئر فورس میں تھے تو ہمارا بچپن جو ہے وہ کالونیز میں گزرا. اچھا، جو ٹرانسفر بھی ہوتے رہتے تھے؟ ہاں جی، جو فورسز کی کالونیز ہوتی ہیں. جی جی. تو میٹرک تک یوں سمجھیے کہ یہی ماحول رہا، لیکن اس میں چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول تھا تو وہی فجر میں 3-4 دوستوں کے ساتھ صبح جانا مسجد میں، اسی اچھا، طرح رات کو تراویح کے لیے جمع ہو کر جانا. والد صاحب نگران بھی تھے تو وہ پھر سول جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر آپ تو دینی جہاں کاموں کے جاتے لیے ہوں گے وہاں چلے باہر آ جاتے تھے. جاتی ہوگی. تو وہاں پر وہ جایا کرتے تھے، ذمہ داری بھی تھی ان کی. صحیح. تو زیادہ ہزارے کی اسکولنگ تھی، گھر پہ وقت گزرتا تھا. پہلا روزہ کب رکھا؟ ایگزیکٹ تو یاد نہیں، لیکن بہت کم عمر ہوگی. 7 سال کی عمر سے میں نے بھی رکھنا شروع کر دیے تھے جی الحمدللہ. لیکن کوئی تقریبیں پہلے کہاں ہوتی تھی؟ جیسے آج کل سالگرہ ہو رہی ہے بچوں کی، جی آپ دیکھیں جس طرح سے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہے تو حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ٹرینڈ ہمارے بچپن میں نہیں تھا. ہاں، اس وقت نہیں تھا کہہ سکتے ہیں، اور اب ہے اور اچھا ہے ماشاءاللہ، پازیٹیو ہے. پازیٹیو. بلکہ حفظ پر اب جیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کئی گھرانوں کو ہم نے دیکھا جس طرح پہلے دن بچہ جب قرآن پڑھنے جاتا ہے یا قاعدہ شروع کرتا ہے تو اب جس طرح حوصلہ افزائی کا ذہن ہے، اسی طرح حفظ مکمل کرنے پر یا قرآن مکمل کرنے پر تو کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال میں اس طور پر کافی اویئرنیس آئی ہے اور لوگ اس طرف آئے ہیں. بلکہ کہ ایسے گھرانے ناظرین نے بھی دیکھے ہوں گے کہ بظاہر کوئی ایسا ریلیجیس بیک گراؤنڈ کہیں، ان کی پاپولیرٹی کسی ریلیجیس ایکٹیویٹی سے ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن جب بچے نے قرآن پڑھا یا مکمل کیا تو ماشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ایک اچھی بات ہے اور اس میں حوصلہ افزائی ہونی بھی چاہیے. جب ہم ایک کوئی میٹرک کر کے اچھے نمبر لے کر آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا دیگر دنیاوی چیزوں کے اندر جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو پہلا روزہ رکھا یا کسی نے پہلا سبق قرآن کا پڑھا تو ماشاءاللہ ہونا چاہیے. بلکہ جن کو اللہ نے موقع دیا ہے اور سعادت دی ہے تو لوگ حرم جا کر بھی کرتے ہیں، کرنے والے. لیکن اس میں ناجائز کام نہ کیے جائیں نا، ہاں سالگرہ ہے ڈیفینیٹ یا اور اس طرح کی تقریبات. ظاہر ہے اس کے اندر جو بھی ناجائز چیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بقیہ یہ ہے کہ بچے کی حوصلہ افزائی تو جیسی تیسی ہوتی ہے. حوصلہ افزائی آپ اپنے اندر کتنی پاتے ہیں کرتے ہیں؟ آپ کے مزاج میں ہے؟ دوسروں سے تو پوچھیں گے تو وہ اپنی جگہ بتائیں. آپ کے ماتحت تو ماشاءاللہ 1000 تقریباً امپلائی ہوں گے اور وہ آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں. اب یہ میں نے معاملہ بڑا نازک ہے. آپ اپنے اندر کیا پاتے ہیں کہ آپ حوصلہ افزائی ہوتا ہے نا میں ذرا زبردستی کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے خود ہی نکل جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کا سلسلہ رکھا جائے، لیکن مزاجن میں اپنے آپ کو ایڈمنسٹریشن والا مزاج پاتا نہیں. اچھا. اور لیکن اتفاق یہ ہے کہ زمانے سے اب تو بن گیا اسی ہوگا، ذمہ داری پر ہیں. اب تو بن گیا ہوگا. اور اس میں آزمائش یوں کہہ لیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ
सेठ का इदारा नहीं है, जी, वक्फ का वक्फ इदारा का है, इदारा। तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अच्छा, ये पोस्ट ऐसी होती है कि आप कितनी ही नरमी के साथ डिसीजन लें, लेकिन जिसके भी अगेंस्ट डिसीजन होगा वो आपसे खुश नहीं होगा, सही बात, लेकिन आपको लेना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। अब ये हुस्न अखलाक नहीं कहलाएगा यहाँ पर कि जहाँ आपको तंबीह करनी है वहां आप तंबीह ना करें, सही बात, या जैसी करनी चाहिए वैसी ना करें। सही बात। लेकिन जाहिर है कि माशाल्लाह हमारा एक दीनी माहौल है, हमारे यहाँ छोटा हो या बड़ा हो, गालम गलोच या डांटना या सबके सामने जलील करना जो एक आम माशरे में हम सुनते हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर नहीं है। और हमारी भी यही कोशिश होती है कि मुझसे कोई ऐसा फेल सरजद ना हो कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। लेकिन एंड ऑफ द डे हौसला अफजाई आपको करनी है, और जहाँ पर तंबीह करनी है वहाँ पर तंबीह भी करनी है, मादरत भी करनी है। सही। और जैसी गलती, जैसी मिस्टेक, अब 700 के करीब लोग हैं, तो अब 700 के 700 लोग कोई मिस्टेक ही ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी ना करें कि जिस पर कड़ी तंबीह ना की जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। जाहिर है। तो वही बात है कि यू हैव टू डू, और आपको करना पड़ता है, लेकिन लेकिन मैंने मजबूरी देखा तौर है पर कोशिश माशाल्लाह, होती है कि वो आप सामने बैठे हैं लेकिन अच्छे अंदाज पर होना चाहिए। आपका अंदाज नरमी वाला ही देखा है माशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। स्कूल डेज, जामिया डेज याद आते हैं कुछ? बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है इंसान को कहा जाता है कि इंसान जो है वो माजी पसंद है, और बल्कि लैंग्वेज जब सीखी जाती है तो उसमें ये बात की जाती है कि अगर किसी का पास्ट टेंस स्ट्रांग हो जाए तो समझिए कि उसका 60 to 70% लैंग्वेज स्ट्रांग हो गई। अच्छा, क्योंकि हम अपनी डिस्कशन में अक्सर माजी की बात करते हैं। अभी जैसे ये तो चलो एक कलाम है, गुफ्तगू है, अभी तक हमने माजी ही की बात की है। फ्यूचर का कलाम कम होता है, और हाल पर भी कम होता है एज कम्पेयर टू पास्ट। सही फरमाया। तो इंसान जो है वो बुनियादी, जैसे मिसाल है, 4 दोस्त कहीं पर बैठते हैं, जी। नाजरीन भी बैठते होंगे, हम भी बैठते हैं, तो अगर हम गौर करें तो हमारा कलाम कहाँ ज़्यादा होता है, तो उमूमन पास्ट के बारे में होता है, वहाँ गए थे, ये किया था, वो कैसा था, ये कैसा था। फ्यूचर में और हाल में कम होता है। तो स्कूल डेज बिल्कुल याद आते हैं, और अच्छे दिन गुजरे यूं कहिए कि पढ़ने पढ़ाने में। और लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वालिद साहब अगरचे बहुत स्ट्रॉन्ग, ना सिर्फ मजहबी बल्कि स्ट्रॉन्ग मजहबी जहन और स्ट्रॉन्ग मजहबी कंट्रोल पूरे घर पर अच्छा, रहा। तो लेकिन उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी इजाज़त होती थी, अच्छा। तो तालीम होती थी, और उसके साथ जो है आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी करें। तो अच्छा गुजरा, एक अच्छे माहौल में गुजरा। कहाँ से आपने और दरस निज़ामी कहाँ से किया? जामिअतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था और अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं वालिद साहब के साथ ही बैठा हुआ था। तो एक इस्लामी भाई, चूँकि लास्ट जो मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग थी वो कोयटा थी। अच्छा, कोयटा में जो पीएफ का बेस है समुगली है, तो वहाँ पर हम थे, वहीं से रिटायरमेंट हुई। तो फिर हम अपने आबाई इलाके मुल्तान में आ गए थे। तो 95 में दरस निज़ामी स्टार्ट हो गया था। तो अच्छा। कोयटा से ही 3-4 इस्लामी भाई यहाँ पर कराची आए में? थे, कराची में। अच्छा, तो उन्होंने, इस्लामी भाई ने पर्ची लिखकर फिर वालिद साहब को भेजी थी मेरे बारे में कि उम्मीद है कि इसका मैट्रिक हो गया होगा, तो आप इनको जामिअतुल मदीना के लिए भेज दीजिए। अच्छा। तो बस एग्ज़ाम दिए ही थे, तो वालिद साहब ने फिर मुझसे शेयर किया कि ऐसा है, और वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में तो ऊला से दौरे हदीस शरीफ पहले किया, तो पहले उसके बाद- दर्जे से आखिरी हाँ जी, पहले से 8 साल तकरीबन। मुकम्मल 8 साल तो दरस निज़ामी हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद तखस्सुसुल फ़िक़्ह, वो भी 2 और साल का? 2 साल का, उस वक्त 1 साल का था। अच्छा, 1 साल। 1 साल का तखस्सुस था। फिर उसके यानी बाद फ़िक़्ह में स्पेशलाइज़ेशन। हाँ जी, माशाअल्लाह, फिर वो भी उसके किया बाद आपने? वो भी किया। फिर 3-4 साल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में माशाअल्लाह, प्रैक्टिस भी की। माशाअल्लाह। कंजुल ईमान दारुल इफ्ता उस वक्त एक ही होता था, ज़बरदस्त। तो यहीं पर आना होता था। तो ये ऑलमोस्ट अगर जामिअतुल मदीना के बाकायदा तालीम के साल देखे जाए तो शायद 10 से 11 साल, और इफ्ता के मिला लें तो 15 साल। नहीं इफ्ता के मिलाकर 8 साल दरस निज़ामी, 2 साल स्पेशलाइज़ेशन, फिर 4 साल इफ्ता ना? तकरीबन ये स्पेशलाइजेशन वो मिलाकर मिला के 3-4 तखस्सुस साल। था। अच्छा, तो ये 11-12 साल का मदनी अरसा हुआ। चैनल इस वक्त जिस शख्स के पास है, और सीईओ जो है वो एक ऑलमोस्ट मुफ्ती के करीब करीब शख्सियत है माशाल्लाह, कि जो दारुल इफ्ता में भी इतना अच्छा टाइम गुजारा। और जाहिर है कि ऐसी पोस्ट पर ऐसी ही तालीम वाली शख्सियत का होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ का इदारा, और फिर टेक्निकली भी माशाल्लाह आपको हमने देखा है कि बड़ा, चूँकि ये टेक्निकल एक इदारा है। मदनी चैनल के हवाले से तो चलें बहुत सारी बातें आपकी
ہم سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن ایک پروگرام آپ کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر ہے, اس میں آپ کو مہارت کہاں سے آئی؟ اس کا کورس آپ نے کب کیا ہے؟ اللہ کرے مہارت آ جائے. کورس باقاعدہ تو نہیں تھا, ہوا یوں تھا 2009 کی بات ہوگی. تو آفس میں تھا تو نگران شورا تشریف لائے تھے, تو فرمایا کہ ان دنوں ظاہر ہے کہ نئے نئے پروگرام ڈیزائن کیے جا رہے تھے. فرمایا تھا کہ ہمارا مشورہ ہوا ہے تو خوابوں کی تعبیر کا پروگرام ہونا چاہیے, اور ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے کہ یہ آپ کریں. تو میں نے کہا میں نے تو اس کو نہ پڑھا ہے نہ مجھے اس کا علم معلوم ہے, تو میں کیسے کروں گا؟ تو فرمایا کرنا تو آپ ہی کو ہے. میں نے کہا پھر مجھے کچھ وقت چاہیے. تو فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ تو میں نے کہا کم از کم 3-4 ماہ تو مجھے چاہیے ہوں گے تاکہ میں اس کو پڑھ لوں. تو پھر الحمدللہ میں نے اس کو باقاعدہ طور پر سیلف اسٹڈی کہہ لیں, اچھا, غالب یہی تھی. باقی علماء کرام کے پاس جا کر کچھ نہ صحیح, کچھ اس کی جو بنیادی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ معلومات حاصل کی باقاعدہ اس کو, یعنی کہ یہ درس نظامی کا حصہ نہیں ہے. درس نظامی مکمل ہونے کے بعد جب یہ پروگرام کرنا تھا صحیح, تو پھر وہ 3 ماہ گزر گئے. تو پھر نگران شورا کو یاد ہی تھا, تو فرمائے کہ بھائی وہ کیا ہوا, اس کا کب سے ماشاء شروع اللہ. کرنا ہے. تو اب پہلے ہی پھر ڈے ایک 1 سے آئی تھنک آپ یہ پروگرام ہاں کر جی رہے ہیں, فرسٹ ایئر سے مدنی چینل, جی اور بڑا almost پاپولر پروگرام بھی ہے, اور خوابوں کی تعبیریں لوگ پوچھنے میں کافی رغبت بہت ہوتی رغبت رکھتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. کون سا خواب ہے جو زیادہ پوچھا جاتا ہے آپ سے, بہت زیادہ آپ سے پوچھا گیا ہو آج تک کا کوئی ایسا, یا اس فیلڈ کا خواب؟ لوگ زیادہ کیا چیز دیکھتے ہیں خواب میں؟ 3-4 چیزیں ہیں جو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اچھا, میں کچھ اشیاء کی کیٹیگری بیان کر دیتا ہوں. جیسے جانوروں کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ سانپ اچھا, اور چھپکلی. سانپ تو شہروں میں پائے بھی نہیں جاتے اتنے. ہاں, لیکن دماغوں میں بہت پائے جاتے ہیں نا. اچھا, یہ یعنی دلوں میں تو نہیں ہے کہیں؟ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے اچھا, تو یہ ہے. اور چھپکلی بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. چپکلی, ہاں جی. ہاں, اور پھر گائے کا دیکھنا, اور اس طرح پاپولر یوں سمجھے کہ یہی 3-4 جانوروں کے بارے میں عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں. پھر کیٹیگری کی بات کریں تو فوت شدہ کو خواب میں بہت لوگ دیکھتے ہیں. اچھا, قریبی بھی ہوتے ہیں, دوست احباب بھی ہوتے ہیں. صحیح, تو فوت شدہ کو خواب میں دیکھنا یہ کافی پوچھا جاتا ہے. ایسے ہی ہوا میں اڑنا, اچھا, یہ بھی یہ دیکھتے ہیں لوگ. بکثرت دیکھا جاتا ہے. اچھا, اور پانی سے متعلق بھی کافی پوچھا جاتا ہے. اصلی میں ہوا میں اڑنا ہو تو لاکھوں کی ٹکٹیں آج کل, ہاں جی. خواب میں تو مزے سے فری میں ہاں, اڑ تو لیں. خواب میں پابندی نہیں ہے نا. دیکھے ویسے کوئی خواب میں ہوا میں اڑتا ہوا تو کیا تعبیر ہوگی, ہاں, یا الگ الگ؟ الگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی درست طور پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھے, جیسا پرندہ اڑتا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو دیکھے, تو حالات کے بدلنے سے اس کی دلیل لی جاتی ہے. حالات اور بدلیں گے. حالات اچھے, بدلیں گے اور سفر درپیش ہوگا, اچھا, یہ بھی اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. ہوا میں اڑنا صحیح, سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو یہ خواب زیادہ دیکھتے ہیں لوگ. اور پھر چونکہ آج کل خبروں کی بھرمار ہے, بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے معاملات, نیوز بھی, تو چونکہ ذہنی طور پر لوگ اسٹیبل سب نہیں ہوتے, جی, بہت زیادہ انتشار ذہن میں رہتا ہے, پریشان رہتے ہیں. تو مار دھاڑ کے, تو جنگل میں, تو راستہ بھول جانا, پریشان کن خواب جو ہے وہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں. تو یہ 3-4 ایسی کیٹیگریز ہیں جو عموماً جو ہے وہ لوگ نظر آتے ہیں ان کو. ویسے آپ کو کتنے خواب آتے ہیں؟ بہت کم. بہت کم. نیند گہری ہونے کی علامت بھی ہے یہ؟ کہیں پڑھا تو نہیں ہے. اچھا, ویسے نیند تو میری کس کو واقعی زیادہ خواب آتے ہیں, ایسی کوئی ہے کہ اس کو پڑھا ہے آپ نے, کوئی اس اس کی کو زیادہ آتے ہوں گے, اس کو کم آئیں گے؟ نہیں, اس کے بارے میں کہیں پہ کچھ بھی نظر سے تو نہیں گزرا, کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو. جو میں نے سمجھا ہے یہ اس کا کوئی کلیہ نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے اب میرا تو یوں سمجھے کہ ایک کام ہے نا, ایک فیلڈ ہے, لیکن مجھے مہینوں کے اندر کوئی ایک آدھ خواب نظر آتا ہوگا. یعنی سالانہ میں کہوں تو چند خواب ہوں گے. آپ کے بھی دوسرے دیکھ لیتے ہیں نا. اچھا, اب یہ بائی نیچر ہے. اچھا, بعضوں کو اس کا اچھا, بعض اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ خواب نظر نہیں آ رہے ہیں, اور بعض اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بہت خواب نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ اختیار نہیں ہے. ویسے مرحوم کو خواب میں دیکھنے کی آپ نے بات کی, بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مرحوم خواب میں دکھے. اس کا کوئی طریقہ ہے کہ میں اپنے فوت شدہ والد یا دادی یا نانی وغیرہ جن سے بڑا پیار ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں وہ کبھی خواب میں آ جائیں, وہ آ ہی نہیں رہے, کوئی طریقہ ہے اس کا؟ کچھ وظائف جو ہے وہ بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں, لیکن اس میں حرص کرنی نہیں چاہیے. اچھا, اور یہ میں نے کسی عالم صاحب سے شیئر بھی کی تھی اپنی بات, تو انہوں نے بھی اس کو انڈوز کیا تھا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اب
آپ ہرس تو کر رہے ہیں خواب میں دیکھنے کے لیے, اب وہ نظر آیا اور ایسی کیفیت میں نظر آیا کہ جو اچھی نہیں ہے, تو اب آپ پریشانی ہی کا شکار ہوں گے نا. اب اس پہ ذہن پر بوجھ ہوگا اور آپ کو ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسی لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ آپ دیکھنے کے بجائے دعا خواب میں مجھے نظر, آپ دعا کریں, ایصال ثواب کریں. صحیح ہے. اور عموماً جس کے ساتھ آپ کی ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے یا رجحان تعلق ہوتا ہے تو وہ نظر آ ہی جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس کا کوئی ایسا کرنا, ہاں ٹھیک. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یا کسی خاص بزرگ کی زیارت کی تمنا کرنا وہ یقیناً ایک الگ میٹر ہے. صحیح. یہ جو بات ہے ایک عمومی رشتہ دار یا دوست احباب کے بارے میں, یہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھا ہے میں نے کہ آپ سفر بڑا لائک کرتے ہیں, سفر ٹریولنگ کا بہت شوق ہے آپ کو, یا ایسا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے, اس کے کوئی فائدے بھی ہیں؟ فطری طور پر ہے, اور پھر جب پڑھا دیکھا لوگوں کے ساتھ ملے تو پتہ لگا کہ علم اور شعور اور آگاہی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ٹریول ہے. اچھا. یعنی آپ شاید وہ چیزیں کتابوں میں آپ کو نہ ملیں جو آپ کو سفر کرنے سے, ٹریول کرنے سے آپ کو نظر آتی ہوں گی. اور آپ کے جو ایک سوشل نالج ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے جب آپ ٹریول کرتے ہیں. صحیح. آپ نے بھی ٹریول کیا ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثبت ہو اور اچھی نیت سے ہو تو ٹریول کرنا چاہیے. بغیر ٹریول کیے آپ اپنے شعور کو, اپنی آگاہی کو, ایکسپوجر کو بڑھا پائیں, یہ بہت زیادہ مشکل ہے. اچھا. اور ایک سفر آپ کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. تو پرسنلی مجھے پسند بھی ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ سفر ہونا چاہیے, اور واقعی سفر کرنے کے بعد سوچ میں تبدیلی آتی ہے. صحیح. اور معاشرے کے بارے میں لوگ, پھر ہمارا ظاہر ہے کہ فیل ہے نا, جیسے ہم میڈیا پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اب ہمیں دیکھنے والے سینکڑوں قسم کے لوگ ہوں گے. اب میں اور آپ اس وقت تک کوئی ایسی بات جو زیادہ لوگوں کے لیے مفید ہو نہیں کر سکتے جب تک میرا اور آپ کا ویژن بڑا نہیں ہوگا, ہمارا ویژن بڑھانے کے لیے تو ٹریول مسٹ ہے. اور ٹریول کے بغیر جو ہے, میں نہیں کہتا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں جو ٹریول کر کے ہی آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. ماشاءاللہ. فیملی کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہے آپ کی؟ فیملی کے ساتھ اللہ کا بہت کرم ہے, مالک کا بہت احسان ہے, اس پر میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. الحمدللہ ہم 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں بھی ہیں. تو بھائیوں کی بات کروں تو ماشاءاللہ جو 2 ہیں انہوں نے بھی درس نظامی کیا ہے, اور اللہ کی رحمت ہے سارے دینی ماحول میں ہیں. تو ہماری بانڈنگ بھی دعوت اسلامی, یعنی کہ میں اگر کہوں کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دیگر ٹاپک بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ دنیا داری کی بات میں نہیں کہتا کہ ہم نہیں کرتے, لیکن اس میں جو غلبہ رہتا ہے تو یا تو کوئی, اب تینوں کا کوئی نہ کوئی فیلڈ ہے اور وہ تینوں دعوت اسلامی کے فیلڈ ہیں, تو وہ کلام ہوتا ہے. امیر اہل سنت کی ذات بہت زیادہ موضوع رہتا ہے. ہم جب بھی گھر میں جمع ہوں, والدین ہوں, گھر والے ہوں, فیملی سے ڈر لگتا ہے آپ کو؟ بچپن میں ڈرتے تھے؟ ڈر کسی خاص چیز کا, جیسے کسی کو بلی سے, کسی جانور سے, یا اکیلے پن سے ڈر ہوتا ہے, تو ایسا تو کوئی ڈر مجھے یاد نہیں کچھ ایسا ہوتا ہو. ماشاءاللہ. اور والد صاحب کی ایک عادت, ہم جب ہم بڑے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سینس میں آئی کہ یہ کیوں ہوتا تھا, تو والد صاحب نے شروع سے ہی کوشش کی تھی کہ اکیلے جیسے سفر کرانا. اچھا. کہیں پر گئے ہیں, مثال ہے کوئی چیز خریدنی ہے, اور بہت یعنی کہ 4-5 سال کی عمر میں ہی ایسے کام کر لیتے تھے جو کم بچے کرتے ہوں گے. اکیلے سفر کروا دینا, سامان کی خریداری کے لیے بھیج دینا, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. تو وہ پھر ڈر والی کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ جو زیادہ تنگ کرے. ہاں بچپنے میں ظاہر ہے کہ کامن جو ڈر ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن کوئی ایسا یاد نہیں ہے کہ کسی خاص چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہو یا بندہ سہم جاتا ہو. ایک تعداد ہے آج بھی, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ایڈلٹ ہونے کے بعد بھی ان کا بعض خوف نہیں نکلتے, اکیلے نہیں رہ سکتے, اکیلے سو نہیں سکتے, اکیلے روم میں, اکیلے ہوٹل میں نہیں رہ سکتے. ایسا ہی ہے. یہ بعض اوقات ان کو پریشان بھی کرتا ہے. یہ زیادہ جو میں سمجھتا ہوں فطری بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بچپن کا کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو انسان کے ذہن پر امپریشن چھوڑ دیتا ہے, یا پھر گھر کا ماحول. جیسے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ وہ پریکٹس کرواتے تھے مختلف چیزوں کی, وہ ڈر نکالنے کے لیے, کانفیڈنس دینے کے لیے ہوگا. تو اگر کسی گھر کے اندر اس کا برعکس ہوگا, ہر چیز سے ڈرایا جائے گا, تو
बचपन की कोई चीज ऐसी हो सकती है जो इम्प्रेशन फिर बड़ा होकर भी वो बाकी रहे। सही। बात फितरी चीजें भी होती हैं, उसका यानी कि अगर यूं ढूंढने जाएंगे तो पीछे नहीं मिलेगा कि कोई खास वाकया था, जी लेकिन बाज़ औक़ात फितरी तौर पर किसी को डर महसूस होता है। अकेले जैसे आपने कहा, जी, बाद लोग ऐसा नहीं अकेले रूम आपको में नहीं नहीं सो है? पाते। नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कुछ ऐसा है। वेरी गुड। कराची के अलावा किसी और सिटी में अगर मूव करना पड़े तो पाकिस्तान की कौन सी सिटी नेक्स्ट टू कराची आपको बेस्ट लगती है कि यहाँ मैं शायद सेट हो जाऊं? अ, कभी ऐसा गौर तो नहीं गौर किया, नहीं लेकिन किया। मुझे लगता है जिसको लाइक करना कह सकते हैं तो इस्लामाबाद बहुत पसंद है। इस्लामाबाद पसंद है माशाल्लाह, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड है इन द वर्ल्ड, यस। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह असद भाई, माशाल्लाह आप दिलचस्प शख्सियत है। वैसे भी आपसे हमारी ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती है, कई बातें हम आपसे सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।